عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ربیع الاول شریف کے ان مبارک دنوں میں مدنی چینل پر آپ خصوصی نشریات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی ایک کڑی ہے یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی۔ تو اس پروگرام میں آئیے ہم تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، جس میں بعثت مصطفیٰ، جس میں آمد مصطفیٰ، جس میں رسالت مصطفیٰ کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ یہ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 164، آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کی تفسیر سیاد الجنان میں بیان فرمایا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا ہے۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت اور شفقت کے دریا بہا رہا ہے۔ نشد کے یا رسول اللہ، بلکہ ہمارا تو وجود بھی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ آتے۔ پیدائش مبارکہ کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وصال شریف کے بعد قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر امت کی نجات اور بخشش کی دعائیں تھیں۔ میں صدقے یا رسول اللہ، آرام دہ راتوں میں جب سارا جہان محو استراحت ہوتا تو وہ پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعا فرماتے، عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں شدید پیاس کے وقت
رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ میں صدقے یا رسول اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ ایسی شان والے نبی کو جب اللہ نے بھیجا ہے تو فرمایا ہے کہ بے شک میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تلاوت کلام پاک اس کی ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے آپ جو ہے وہ سن چکے ہیں۔ مزید اس کو پڑھنا چاہیں تو تفسیر سراج الجنان میں جو ہے وہ آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آج ہم اسی کا بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بڑی شان والے ہیں، لیکن ان شان والوں میں سب سے اونچی شان والے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ معجزات مصطفیٰ کا بیان بھی رہے گا، دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر خیر انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ خلیل بھائی سے کلام سنیں گے۔ قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں پروگرام میں۔ مرحبا عدنان بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ قبلہ حضرت مولانا عرفان حفیظ اتاری صاحب مدنی دامت قدم القدسیہ آپ بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے پروگرام کا جزو لا ينفک ہیں، لازمی حصہ ہیں، بیک بون ہیں ہمارے خالد اتاری، خالد امیر مدنی بھائی ماشاءاللہ، ان کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں تو ان کے بھی انشاءاللہ مدنی پھول شامل رہیں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ یہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر رفعت مصطفیٰ یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اور نظم میں بھی چلتا رہے گا، اور خالد بھائی نثر میں بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ نہ سمجھے جنہیں شعور نہیں، وہ نہ سمجھے جنہیں شعور نہیں، ذات سرکار ہم سے دور نہیں ہے۔ نبی تو جہاں چمکتا ہے وہ نہیں تو جہاں کا نور نہیں، وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں زمانے والے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیارے پیارے مرحبا خاندان مبارک مرحبا آقا کا جبہ مرحبا آقا کی باتیں مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب خود آگے مردہ کے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تاریخ لے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکن حسن والا ہمارا نبی خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ
حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک کو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ایک ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چنتے ارشاد تارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا کا سچ آکھا تیرا بدی میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیا مکھ چاند بدل شاشانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلفت اک مستانی ہے مخمور یقین مد بھریا خام ہے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خام ہے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا نیچے آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینے کی رفعت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سنگرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام
सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की पवन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। जिससे खारी हुए शीराए जामने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद, उसकी दिल कश बलागत पे लाखों सलाम। उसकी बातों के लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की है बत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुल जी कहे, उसकी नाफिज़ों को बत पे लाखों सलाम। जिनके गोछे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नौज़त पे लाखों सलाम। आते जैसे संत उठाने कर दिया, मुझे बाहर समा हत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई के चमके लाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। अफ़आले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, आमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। जूद नवाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, और जो कमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। वालिदैन मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, खानदान मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की रिफ़अत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जिस भी जुबान में जिक्र किया जाए अच्छा ही लगता है। खालिद भाई, समझ आए या ना आए, है जी, अच्छा ही लगता है। अदनान भाई, इतनी समझ है कि ये मेरे मुस्तफा का जिक्र है। वाह वाह वाह, तो अच्छा लगने के लिए इतना ही काफी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। इसका नाम रब ने इतना प्यारा रखा है मोहम्मद, अल्लाह, मतलब यही है कि वो अच्छा है, उसका जिक्र अच्छा ही लगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह। मौजू पर आते हैं। हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू सबसे अगला वाला हमारा ये एक मुसलमानों का, यूँ बोलिए हाफिज़ साहब, बड़ा वाज़े सा और बड़ा क्लियर सा एक ईकान है, ईमान है, एक अकीदा है कि अल्लाह ने सबसे ज़्यादा जो शान है, जो रिफ़अत है, जो अज़मत है, ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र ही इतना प्यारा है, इतना ज़ौक़ अफ़ज़ा है, ये हमारे लिए सआदत की बात है कि हमें ये तौफ़ीक मिले कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करके आका के ग़ुलामों में अपना नाम यूँ दर्ज करवाएँ। वाह वाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत को यूँ बयान फरमाया, तिलका रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। फरमाया वो बुलंद मर्तबा रसूल हमने बाज़ को बात पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वाह। आपने शुरू में बात की थी ना कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मनाक़िब भी ज़िक्र होंगे जी। ये भी बात यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ
کہ یہاں ہمارے علماء نے یہی رہنمائی فرمائی ہے، کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ یعنی جب ہم کبھی آپس میں بیان کریں گے، اوصاف کا بیان کریں گے، تو یہ تو ہوگا کہ کسی کے اوصاف کسی سے زیادہ ہیں، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں گے جس میں تنقیص، کمی کا پہلو نہ ہو، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، فلاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ رتبہ ہے۔ تو قرآن پاک میں جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ جی جب میں یہاں معذرت آپ کی بات میں وہ میں کٹ کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، ناظرین کو سمجھانے کے لیے ایک بات بڑی آسان سے جو آپ نے گفتگو فرمائی نا، ان کا ذکر بھی ادب کے ساتھ کریں، اور حضور کا ذکر بھی جو ہے وہ رفت کے ساتھ، جس طرح حضور کے ذکر کا حق ہے ویسے ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی ایک کی شان بڑھانے کے لیے دوسرے کی شان کم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ دین کسی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے گا، ایمان کی حد سے ہی پار چلا جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا۔ کسی بھی نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، بعض اوقات یہ بھی شیطانی ایک وسوسہ ہوتا ہے نا جی، کہ حضور کو سب سے افضل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی شان یوں ہے۔ بالکل غلط بات ہے یہ، کہ کسی نبی حضور کو افضل کہنے میں کسی نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنی شان والے ہیں اور حضور جو ہے وہ اپنے مقام والے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات جو بڑی قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک کی شان بیان کرنے کے لیے دوسری کی تنقیص یا دوسرے کو گھٹانا یہ انبیاء کے لیے تو جائز بھی نہیں ہے، اوپر کا معاملہ ہے۔ جی ہاں جی، یہ تو اسلام کا حسن ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے آ کے دیگر انبیاء کی شانوں کو کم نہیں کیا، بلکہ ان کی عظمت و رفت کو بڑھایا ہے۔ درست فرمایا، ماشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ایک لائن ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کون دکھائے گا بھی اس کو؟ عمیر بھائی دکھا رہے، عمیر بھائی ہمارے ماشاءاللہ بڑے پیارے کیمرہ مین۔ یہ ایک لائن لگائی ہے میں نے، یہ دیکھیں، یہ ابھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اس لائن کو جو ہے نا وہ اگر دوسری لائن ہم نے کوئی لگانی ہے، بڑی لائن لگانی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اس کو کاٹو، اس کو چھوٹا کرو، بلکہ نیچے آپ جو ہے دوسری لائن لگا دیں، بڑی لائن۔ اس کو کاٹے بغیر، اس کو چھوٹا کیے بغیر بھی دوسری بڑی لائن لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں ہی یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ حضور کو افضل، حضور کو اعلیٰ جو ہے وہ کہنے میں کسی نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں شیطانی وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں شیطان کتنا مکار ہے کہ عظمت مصطفیٰ پر حملہ کر رہا ہے، اور دیکھیں طریقہ کون سا لے کر کے آ رہا ہے۔ اللہ بچائے، الیاذ باللہ، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ جی حافظ صاحب، جو آپ نے بات فرمائی اسی کے روشنی میں عرض کروں کہ قرآن پاک میں ہے نا، لا نفرق بین احد من رسلہ، جی ہم کسی نبی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ یعنی اس کا جو شارحین اور مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا کہ نفس نبوت میں سب کی برابری ہے۔ بالکل، نبی ہونے کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہیں گے فلاں میں زیادہ نبوت ہے، فلاں میں کم نبوت ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، باقی رہا خصائل، شمائل، فضائل، کمالات، اوصاف، ان میں پھر اللہ نے جو جتنا جس کو عطا فرمایا، تو اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ جب ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو متبادر یا ذہن میں فوراً بات کیا آتی ہے کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگرچہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کلام کا ثبوت ہے جو زیر اس طرف جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، جو ہمارے آج موضوع سے بات ریلیٹ کر رہی ہے وہ میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور پھر اللہ نے ان میں سے بعض کے درجات کو بلند فرما دیا۔ یہاں مفسرین تمام نے یہی بات لکھی کہ جن کے درجات کی بلندی کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے، اس سے مراد وہ ہستی ہے، وہ پرسنالٹی ہے، وہ عظیم نبی ہے کہ ذہن کسی اور طرف جائے گا ہی نہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نام ذکر کیا، یعنی ایسے اوصاف جہاں مذکور ہے اس آیہ کریمہ میں کہ یہاں پر نام لیے بغیر وہ وصف بیان کر دیا جو خاص ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ذہن جائے گا تو اسی طرف جائے گا کہ اللہ نے ان کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ کیسا بلند فرمایا، اس کے مظاہر تو ہم نے سنے بھی ہوں گے پہلے پروگرام میں بھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا بیان اس آیہ کریمہ میں ہے، اور ان کے درجات کی بلندی سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا
ہمارا نبی واہ صلی واہ اللہ واہ، علیہ سبحان وآلہ اللہ، وسلم۔ کیا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو ایک بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس ابہام میں بھی اہل محبت کے نزدیک اللہ ایک کمال لطف ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ صاحب کے بھی جو کلام ہے نا، یہ دونوں طرح ملتے ہیں، ایک تو جس طرح ہے کہ محبوب سامنے ہے تو پھر ذکر ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ذکر ہو رہا ہے اسی کا ہو رہا ہے لیکن وہ صراحت کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ واہ، تو یہ صراحت کے ساتھ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ جس کا ہو رہا ہے وہ ہے ہی ایک ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا خوب بات کی۔ یہ ایشانیں کس کی ہیں؟ یہ ہمارے حضور کی ہیں۔ عدنان بھائی سبحان اللہ، بالکل سلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کا افضل النبیین ہے، سید المرسلین ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار ہونا اور سب سے افضل و اعلیٰ ہونا، یہ وہ واضح عقیدہ ہے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر علم کے دریا بہا دیے ہیں، ایسے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ، سبحان اللہ، بندہ پڑھتا جائے اور جو ایک ایمان کی جو ایک تازگی اور تراوٹ ہے نا وہ بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا کہ میں ان نبی علیہ السلام کا امت ہوں، تو پھر یہ جو ذوق ہے نا، اللہ اکبر، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام مختلف معجزات لے کر آئے اور ہمارے نبی وہ ہیں جو سراپا معجزہ بن کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں، دیکھیں جو افضلیت کی بات ہے وہ تو حافظ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک نے صاف واضح طور پر فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ، اب جو مختلف صفات ہیں، مختلف جو حضور علیہ السلام کے اوصاف ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے جامع ہیں کہ ان کو مختلف ادوار، مختلف زمانوں کے اعتبار سے مختلف معجزے دیے گئے، لیکن میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام وہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جنہیں فرمایا کہ یہ وہ نبی علیہ السلام ہے جنہیں اللہ پاک نے برہان بنایا، دلیل بنایا، سراپا معجزہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور برہان وہ دلیل قوی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم ذات پاک کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں کہ آپ برہان ہیں، کہ آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت آپ کے جسم اقدس سے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے ظاہر اور عیاں ہے۔ یعنی جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے دنیا میں تشریف لانے کا، وہ آپ کا بچپن مبارک ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن مبارک سے بڑی عمر ہو، یہ صاف واضح بتا رہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پتھر دیکھتے ہیں تو وہ نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی پاک علیہ السلام کو لے کر چلتی ہیں، وہ انشاءاللہ الرحمن اگلے دنوں میں موضوع ہے یہ، تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک انداز ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور پتھر درخت جو ہے وہ تہنیت کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ وہ معجزات ہیں، یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام ہی کو عطا فرمایا ہے، اللہ کے پیارے محبوب۔ اور پھر آپ دیکھیے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام مختلف قوموں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ہم قرآن مجید کا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تبارک و تعالی نے عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تبارک و تعالی نے سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَلُوطًا اذ قال لقومه، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تبارک و تعالی نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی جو قوم تھی ان کی جانب بھیجا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دلائل حجتیں عطا فرمائی ان کی قوم کی طرف۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالی نے مختلف انبیاء کو بھیجا، لیکن جو عظمت، جو رفعت، زمانے بھی ان کے خاص ہے، مکان بھی خاص ہے،
ان کے شہر بھی خاص ہیں، ان کے ملک بھی خاص ہیں، ان کے لوگ بھی خاص ہیں، لوگ بھی خاص ہیں، ان کے لوگ بھی خاص ہیں کہ انسانوں کی جانب رسول بنا کے بھیجے گئے، قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے کس طرف، الی کافۃ للناس، تمام لوگوں کی جانب، بشیرا ونذیرا، بشیر بنا کر نذیر بنا کر، اور پھر ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ارشاد فرمایا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف، تم جمیعاً کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے گویا وہ جو جمیعاً کا ایک مفہوم ہے نا کہ کوئی ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں، ناس کا کوئی ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو جو آپ یہاں ذوق والی بات دیکھیں، ایک تو پہلے فرمایا کافۃ للناس، جی وہاں آ گیا، اور پھر آگے چل کے جمیعہ کا بھی ذکر کر دیا، الناس میں بھی سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، الف لام بتا رہا ہے ناس پر کہ یہ سب کو شامل ہے، لیکن جمیعاً لگا کے گویا مزید تاکید پیدا فرما دی کہ یہ وہم و گمان ہی پیدا نہ ہو کہ فلاں کوئی ایک فرد بھی خارج ہے، سب کے سب کی جانب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ارشاد فرمایا کہ میں تمام مخلوق الہی کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور خود نبی پاک اور دیگر جو حدیث مبارکہ ہے یہ تو وہ ہے بھیجا گیا ہوں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے بھی عموم، یہ تو تھا نا انسانوں کی جانب، لوگوں کی جانب، اور اس سے بھی عموم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ما من شیئن، ما نافیہ، من اور پھر شیئن نکرہ، اور جب نکرہ نفی تحت النفی آئے، نفی کے بعد آئے، منفی کے بعد آئے، تو پھر یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، الا یعلم انی رسول اللہ، ارشاد فرمایا ما من شیئن، ہر شے، شجر، حجر، پہاڑ، درخت، دریا، برگ و شجر، ثمر، ہر شے جانتی ہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے جو کفار جن اور انسان ہے، یعنی وہ بغض و عناد میں انکار کریں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ما من شیئن، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ اللہ اللہ نے بھیجے نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، کوئی پہنچانا بھی رتبہ عالی کو تیرے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے
سبحان اللہ۔ ایک اور ذوق والی بات ہے خالد بھائی، آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام جب تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جناب شعیب علیہ السلام بھی تھے، ٹھیک ہے، جناب شعیب قرآن کریم میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور جناب شعیب علیہ السلام بھی ہیں، دونوں جلیل القدر نبی ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں، اور ایک اور یوں بولیں کہ آپ کی عظمت و شان ہے۔ لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ بالفرض اگر دیگر انبیاء کرام بھی حضور کی آمد کے وقت موجود ہوتے تو سب کو حضور کا اتباع کرنا کیا تھا؟ ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو وہ حضور کی ہی اتباع فرمائیں گے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کوئی پہنچانا نبی رتبہ علی کو تیرے، کوئی پہنچانا نبی رتبہ علی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا مانا اول آخر کے دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، طور پر کوئی چرخ پہ عرش سے پار، سارے بالا پہ بالا رہی بالا یہ دوست، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی خالد بھائی۔ رب العالمین جل وعلا عالمین کا رب ہے، اور اس عالمین کے رب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ گویا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے رحمت ہے، اللہ، چاہے وہ گروہ انبیاء میں سے ہو، گروہ اولیاء میں سے ہو، یا گروہ علماء سے ہو، کوئی بھی ممتاز اور مشرف عہدہ لے لیا جائے اور اس کا سردار اگر دیکھا جائے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا بنایا اور ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظمت و شان رکھتے ہیں کہ ان کے نام کے رتبے اور ان کے رتبوں کے خطبے پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کی یہ شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں اور ایک ان کا امتی انتقال کر کے قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پڑا ہے اور تھا بڑا بدکار شخص، اس کا گناہوں کے حوالے سے شہرا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، اے میرے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہاں سے اٹھاؤ،
اسے نہلاؤ، کفناؤ اور اس کا جنازہ پڑھو، اس کی تدفین کرو۔ اب تعجب کی بات ہے کہ اتنا گنہگار شخص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فرما رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کی اور پھر حکمت جاننے کے لیے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا، اس پر ایسا کرم، اس پر اتنا فضل۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رتبہ دیکھیے پھر رب العالمین جل وعلا نے کیسا بیان فرمایا وہ جو بات ہے نا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کا نام تو توریت و انجیل میں موجود ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، موسیٰ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے توریت کھولی اور توریت میں اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں یہاں جو روایت آپ سنا رہے ہیں یہ بھی مرحبا اس کے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مروی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کلما نشر التوراۃ، اس کا طریقہ یہ تھا، کلما جب بھی توریت کھولتا تھا یہی کام کرتا تھا۔ جی واہ واہ واہ، کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ جب توریت میں مصطفیٰ محمد یہ نام لکھا ہوا آ گیا اس کو چومتا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اس نے میرے پیارے کے نام کی تعظیم کی ہے، موسیٰ میں نے اس کو یہ مقام بھی عطا فرمایا ہے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو اور اس کو مغفرت سے بھی نواز دیا ہے۔ جس کے نام کی عظمت رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ امتی کسی اور نبی کا ہے، بخشا اس نبی کے نام کے صدقے میں۔ اللہ اللہ، تو کیوں نہ کہیں کوئی پہنچانا، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی اترے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں، انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ اس کا پہلا ابھی اس کلام کا جو پہلا شعر ہے بڑے مزے کا ہے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، میں صدقے یا رسول اللہ۔ یہ مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، حافظ صاحب اس کا بھی کچھ بیان فرما دیں۔ بالکل، ترمذی شریف کی روایت کا خلاصہ عرض کروں گا۔ جی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کا انتظار ہو رہا تھا۔ قال، صحابی کہتے ہیں فخرج، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا شان جب آقا آتے ہوں گے، کیا صحابہ کی کیفیت۔ حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون، کہتے ہیں جب آقا قریب ہوئے نا تو دیکھا غلام کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ فسمع حدیثہم، آقا نے ان کی گفتگو کو سماعت فرمایا۔ فقال بعضهم، اب صحابہ کا بھی گفتگو کا ٹاپک کیا ہے؟ جی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر، ان کے فضائل، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، فقال بعضهم عجبا ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا، اتخذ من ابراہیم خلیلا۔ بعض صحابہ میں سے کسی نے کہا تعجب ہے اللہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا خلیل بنایا، حضرت ابراہیم کو اپنا مقام خلت عطا فرمایا، اپنا خلیل بنایا۔ وقال آخر،
ایک اور صحابی کہنے لگے ماذا بعجبا من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، کیا تعجب والی بات ہے، کتنی یعنی کسی فرحت انگیز بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی ان کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. کیا شانیں ہیں، کسی کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام فرمایا. وقال آخر، کسی صحابی نے کہا فعیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، حضرت عیسیٰ کی بھی کیا شان ہے، اللہ کی نشانی ہے، روح اللہ کا ٹائٹل لقب آپ کو ملا ہے. وقال آخر، کسی صحابی نے کہا آدم اصطفاہ اللہ، آدم کی کیا شان ہے، اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا، اللہ کا ٹائٹل آپ کو ملا. یہ گفتگو ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسلم، آقا تشریف لائے اور ان پر سلام فرمایا. پھر ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میرے غلاموں میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے، خوشی بھی دیکھی ہے، تمہارا تعجب ہونا کہ اتنی شان والے نبی ہیں، میں نے یہ بھی سماعت فرمایا ہے. وعجبکم ان ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ وہو کذالک، فرمایا ابراہیم یقیناً خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں ویسے ہی ہیں. وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، موسیٰ نجی اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں. وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک، حضرت عیسیٰ فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، روح اللہ ہیں، وہ ایسے ان کی شان عظمت ایسی ہی ہے. وآدم اصطفاہ اللہ، اور آدم کو بھی اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے. وہو کذالک، ایسے ہی ہیں. اب اس کے بعد اب ذکر ہوتا ہے، اب زبان مصطفیٰ ہے اور شان مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا الا، خبردار، اللہ وَأَنَا حبیب اللہ. اللہ، سب کے اپنے مناقب، اپنے فضائل، اپنے خصائل، اپنی خوبیاں، اپنے اوصاف، بڑے بڑے القابات ہیں، لیکن جان لو اللہ کا حبیب میں ہوں. حبیب اللہ کا لقب مجھے ملا ہے. فرمایا وَلَا فَخْرَ، میں فخر نہیں فرماتا. وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں گا، اور میں فخر نہیں فرماتا. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اگر روایت میں مزید الفاظ بھی ہیں، پھر وہ الفاظ ہیں جو آپ نے ذکر فرمائے. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَدِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں ہوں گا جو جنت کے زنجیر کو ہلائے گا. آپ کے الفاظ میں ترجمہ یوں کر لیجیے فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ اس میرے لیے اس کو کھول دے گا. سبحان اللہ. اللہ آگے جو روایت کے الفاظ میں بڑے ایمان افروز ہیں. جی جی، اللہ اکبر. فرمایا فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ آقا فرماتے ہیں صدقے یا رسول، پھر اللہ مجھے اس میں داخل فرمائے گا اس حال میں کہ میرے ساتھ مومنوں میں سے فقراء ہوں گے. کیا شان ہے فقیروں تمہاری. آج مال کی کمی ہوتی ہے، کہتے ہیں یار مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا رتبہ اس دن قیامت کے دن تمہارا ہوگا. آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ فقراء مومنین داخلے جنت. واہ واہ واہ. اسی لیے کہا اعلیٰ حضرت نے کوئی پہنچانا نبی رتبہ علی کو تیرے مرحبا، خلد کی زنجیر ہلانے والے، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جان فضا ہو، سب بشارت کی عزا تھے تم عزا کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے آقا تم سفر کا منتہا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شجاعت ورا ہو، سب مکا تم لا مکا ہو، تن ہے تم جانے
صفا ہو مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے مرا ہو مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے کمال ہے ماشاءاللہ. میں صدقے یا رسول اللہ حضور کے ذکر کی کیا بات ہے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یہ حق ہے، سچ ہے. جب بندہ حضور کو یاد کرتا نا حافظ صاحب، کوئی دنیا کا کوئی مصیبت کوئی پریشانی مطلب کچھ یاد جو ہے وہ بندے کو اور رہتا ہی نہیں ہے. یہ بھی رفعت ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ. خلیل بھائی کی اجازت سے، خلیل بھائی میں بھی شعر پڑھوں آپ کی اجازت سے. سبحان اللہ. کیا خوب بات لکھی. اللہ اکبر. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. صدقے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہم پروگرام کریں گے اس پر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. مطلب اس پر پروگرام پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم قبول فرمائے. یہ حضور کا ذکر سبحان اللہ، جس طرح حضور کے ذکر میں ایک چاشنی ہے، ایک لذت ہے، یوں ہی حضور کی اداؤں کو اپنانے میں، ان کو یاد رکھنے میں، ان پر درود پاک پڑھنے میں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں بھی ایک سکون ہے، ایک راحت ہے. اور نہ صرف دنیا میں سکون اور راحت ہے بلکہ آخرت میں بھی سکون اور راحت ہے. حافظ صاحب اب ناظرین کی کالز بھی لینی ہے، کچھ گلدستے ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات ہے، اس طرف بھی ہم جو ہے وہ آئیں گے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن نے بیان کیا قبیلے اس لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم جو ہے وہ پہچانے جاؤ. آج مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، سب کچھ ہے، اور جہاں اس کی ایک اچھی جہاں باتیں ہیں، رواج ہیں، طریقے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن بعض اوقات یہ اس بھون میں بندہ پھنس کے ایسا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے کہ پھر اپنی بھی زندگی خراب کر رہا ہوتا ہے، بچوں کی بھی زندگی خراب کر رہا ہوتا ہے. رشتے ہیں، اچھے رشتے ہیں، سب کچھ ہے، مطلب اویلیبل ہو سکتے ہیں، لیکن انکار کی بالکل مطلب عاشق رسول صحیح العقیدہ، یہ تو سب سے پہلی بات ہے رشتے میں. بیٹی کا کریں یا بیٹے کا کریں تو عاشق رسول صحیح العقیدہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلی باتیں پھر دوسری ساتھ میں، وہ پریورٹی پر نہیں ہے، پریورٹی پر تو یہی بات ہونی چاہیے، اولین پریورٹی پر. ٹھیک ہے، پہلی ترجیح پر. آگے چلتے ہیں لیکن کیا کریں؟ نہیں جی ہم تو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے جی؟ یہ چونکہ ہماری برادری نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے. آپ برادری میں ڈھونڈیں، نہیں مل رہا برادری میں تو کیا کریں گے؟ نہیں مل رہا رشتہ داروں میں تو کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ بچوں کی عمریں بڑے ہو رہی ہیں، بچے 30 35 30 32 33 سال کے. حافظ صاحب میں آپ کو کیا بات بتاؤں جی. ایک شخص سے میری مطلب یہ ہے جان پہچان، بندے نے کہا کہ اس نے کہا میں اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے نکاح میں نے پڑھائے. اللہ اکبر. یہ زندگی مشکل نہ بنائے اپنی ان چیزوں کے اندر، اس میں پھنس کر یہ کام جو ہے نا وہ نہ کریں. اپنی زندگی آسان بنائیں، حضور کی ادائیں اپنائیں، حضور کی مبارک سنتیں جو ہیں ان کو اپنائیں اور آگے جو ہے وہ بڑھتے جائیں. اپنی زندگی بھی اپنے بچوں کی زندگی بھی مشکل میں نہ ڈالیں. ایک بات تھی جو میں نے سمجھا اس کو بیان کیا جائے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا پروگرام میں پہلی مرتبہ پروگرام یہ ویڈیو کلپ آن ایئر ہونے جا رہا ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد. آئیے دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس میں ہمارا سیگمنٹ ہے آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ بدری جان کے ناظرین، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا اور کتنا میٹھا نام ہے۔ اس نام کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ آپس میں ملتے اور ایک دوسرے کو گویا کے چومتے ہیں۔ 2 بار آپس میں ہونٹ ملتے ہیں، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قرآن پاک میں یہ نام، زبور میں یہ نام، انجیل میں یہ نام، تورات میں یہ نام اور دیگر صحیفوں میں یہ نام، اس نام کی عظمتیں بیان کی گئیں۔ کیونکہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محبوب خدا کے پیارے ناموں میں سے مشہور تر نام ہے۔ اس نام پاک کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ نام ہر نام کی اصل ہے۔ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے۔ تو سارے عالم کی اصل، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسلام کا نام تمام ناموں کی اصل ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ یہ نام پاک ہر نام کی اصل ہوا۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس نام کو چاہیں اس کے عدد کو 4 گنا کریں، یعنی علم العداد میں اپنے نام کے عدد نکال لیں، سلمان کے عدد نکال لیں، سین کے، لام کے، میم کے، الف کے، نون کے، کسی نام کے عدد لیں، ہر نام کے عدد ہوتے، اچھا ان کو 4 گنا کر دیں، پھر حاصل میں 2 جمع کر دیں، پھر حاصل کو 5 گنا کر کے، پھر جو حاصل ہو اس کو 20 پر تقسیم کریں، پھر حاصل کو 9 گنا کر کے اس میں 2 جمع کر دیں تو حاصل 92 ہوگا، جو نام پاک کے اعداد ہیں۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نام کی اصل اس طرح کہلاتا ہے۔ اور اس نام پاک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مومن اس نام سے موسوم ہے وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ اے محمد، کھڑے ہو کر جنت میں بغیر حساب داخل ہو جاؤ، تو ہر شخص کھڑا ہو جائے گا جس کا نام محمد ہے، یہ خیال کر کے کہ یہ بلاوا میرے لیے تھا۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی کے پیش نظر ان کو روکا نہ جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ نام پاک محمد کے ساتھ تسمیہ فضائل اعمال سے ہے۔ دل میں میرے، آنکھوں میں سما جائے محمد، ہر سمت نظر آئے تجلائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ میں صدقے یار صلی اللہ۔ آگے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد مظہر ہے اور میں نے 12 بار درود پاک پڑھا اور میں نے یہ آپ کو تحفہ دیا، آپ مجھے حسبی ربی والی نعت سناتے ہیں۔ واہ بھائی ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، جیتے رہیں، مرحبا جی۔ محمد عمیر حمزہ طوری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلمان بھائی کیا ہی خوبصورت سلسلہ ہے، بہت ہی پیارا موضوع آپ لے کے آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید برکت نصیب فرمائے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی
اور میں امجد علی لاہور شادرہ سے بات کر رہا ہوں. ناطقہ حضرات سے میرا پیغام ہے کہ وہ ہمیں نعت سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ، مرحبا، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، صلی اللہ علیہ وسلم. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور ماشاءاللہ موضوع کا جو آغاز ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. زہی عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے سا مغفرت کی دعا فرما دیجئے. آمین. مرحبا، آباد رہیں. جی میں اپنے خلیل بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ کلام پڑھ دے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد گی. ماشاء اللہ، مرحبا. اس کا تھوڑا ٹیمپو بڑھا دیں گے، تھوڑی سپیڈ تیز کریں گے تو اس کے ذوق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ، کال کرتے ہیں آپ آباد رہیں، خوش رہیں. جی میرا نام عبداللہ احمد ہے. میں ضلع گجرات کے شہر دلاپور جٹا سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. سلمان بھائی، آج میں نعرے لگاؤں گا، آپ نا اس کا جواب دیں گے. سرکار قیامت، مرحبا. دلدال قیامت، مرحبا. سونے قیامت، مرحبا. مکی قیامت، مرحبا. مدنی قیامت، مرحبا. پیارے قیامت، مرحبا. آقا قیامت، مرحبا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. ایک تو گجرات سے کال، اوپر سے مدنی مہینے کی کال، اور کیا زبردست نعرے لگائیں. مرحبا، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. کال کا انداز ہی بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ، یونیک سا ہے. اللہ برکت دے. جی سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا، بہت پیارا ہے. مجھے خلیل بھائی سے سوال کرنا ہے کہ مجھے سانس کی اور کھانسی کی بہت شدید تکلیف ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ سلامتی دے. جی یار بہت پرانا زکام ہے، جا ہی نہیں رہا، اور 2 دن میں نے جوشاندہ لیا تو اس میں ہڈوں میں بخار نکلا. میرا بخار بھی نہیں جا رہا اور زکام بھی بہت زیادہ ہے. پلیز اس کا کوئی علاج بتا دیں. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی، کچھ کلام بھی سنائیں، کچھ اشعار بھی سنائیں. اشعار تو چل ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، سنائیں، علاج بھی بتائیں. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا.
تیرے نام پہ جا فدا نا بسے جا تو جہاں فدا نا بسے جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں مد اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ماشاءاللہ مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ابھی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں. ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اتاری نام القدسیہ کا جو ہے نا یہ ویڈیو کلپ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سید الاولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں آخری نبی پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا اگر منظور ہوتا تو فرماتے نعم یعنی ہاں اچھا، اور نامنظور ہوتا تو خاموش رہتے. کسی چیز کو لا یعنی نہیں فرماتے. ایک روز ایک اعرابی نے، ایک عرب کے دیہاتی نے سوال کیا، حضور خاموش رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر سوال کیا تو سکوت فرمایا یعنی خاموشی اختیار فرمائی. پھر سوال کیا تو ارشاد فرمایا اے اعرابی جو تیرے جی میں آئے ہم سے مانگ. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عشق رسول دیکھیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ حال دیکھ کر ہمیں اس اعرابی پر، اس عرب کے دیہاتی پر رشک آیا. ہم نے اپنے جی میں کہا اب یہ حضور سے جنت مانگے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عربی نے کہا تو کیا کہا؟ میں حضور سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں. فرمایا عطا ہوا. عرض کی حضور سے زیادہ راہ مانگتا ہوں یعنی راستے کا خرچہ وغیرہ. فرمایا عطا ہوا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا فرق ہے.
اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دریا میں اترنے کا حکم۔ دریا کے کنارے تک پہنچے، سواری کے جانوروں کے منہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ فرمایا اگر تم میں کو جانتا ہو تو شاید بنی اسرائیل کی کوئی بوڑھی عورت جانتی ہوگی۔ اس کے پاس آدمی بھیجا، تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا تو مجھے بتا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں اس بوڑھی عورت نے کہا خدا کی قسم میں نہیں بتاؤں گی، یہاں تک کہ میں جو کچھ آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا فرما دیں۔ فرمایا تیری عرض قبول ہے۔ اس بوڑھی عورت نے عرض کی میں مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اس درجے میں جس درجے میں آپ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ اس بوڑھی عورت نے کہا خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کلام فرماتے رہے۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی موسیٰ جو وہ مانگ رہی ہے تم اسے عطا کر دو، اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس بوڑھی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا مزار مبارک کا پتہ بتا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو ساتھ لے کر دریا کو عبور فرما گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مانگ من مانتی مانگی مراد لے گا، مانگ من مانتی مانگی مراد لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ مانگتا کوئی کہنا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے اے عاشقان رسول، اس عرب کے دیہاتی نے جب بارگاہ رسالت میں کچھ مانگنے کے لیے عرض کی تو کیا ارشاد ہوا؟ جو جی میں آئے مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ عطا فرمانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور صحابہ کرام جو حاضر ہیں کیا رش کرتے ہیں کہ یہ اب حضور سے جنت مانگے گا۔ تو معلوم ہوا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے حبیب جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ خلیل بھائی کچھ علاج بتائیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زکام، بخار، کھانسی وغیرہ جس کچھ عرصے سے ہے، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی دے۔ اس کے لیے میں ایک جوشاندہ عرض کر دیتا ہوں، جوشاندہ بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ کھانسی میں بھی مفید رہے گا، نزلے میں بھی اور بخار میں بھی، تینوں چیزوں میں یہ بہترین رہے گا۔ اور یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، سبھی کے لیے مفید ہے۔ سپستہ کے آپ نے لینے ہیں 11 دانے، اور یہ خشک مل جاتا ہے پنساریوں کی دکان سے۔ لسوڑا
पंजाब में जैसे इसे कहा जाता है एक दरख्त होता है, ये वही चीज़ होती है मगर ये खुश्क होता है। तो ये आपको 11 दाने आपने लेने हैं, 11। फिर इसके बाद है अबरेशम। अबरेशम मुकश्शर, याद रखिएगा मुकश्शर का माना है आपने इसको काट कर इस्तेमाल करना है। काटने से मुराद है कि जब इसको आप काटेंगे इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसको निकाल दें, तो उसके बाद ये साफ़ हो जाएगा, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। 5 अदद लेने हैं। और तीसरी चीज़ है अंजीर, 1 अदद आपने लेनी है। खाकसीर, खाकसी भी इसे कहा जाता है, ये आपने लेना है 3 माशा तकरीबन, यानी 3 ग्राम। और इसके बाद है अजवाइन, ये भी 3 ग्राम आपने लेनी है। इसी तरह से गाओ ज़बान, ये भी आपने 3 माशा लेना है। और आखिरी चीज़ इसके अंदर है मुलेठी, ये 6 माशा इसके अंदर शामिल करनी है। दोबारा दोहरा देता हूँ, सपिस्ता 11 अदद और अबरेशम 5 अदद, खाकसीर 3 माशा, अजवाइन 3 माशा और गाव ज़बान 3 माशा, मुलेठी 6 माशा या 6 ग्राम और अंजीर जो है 1 अदद। ये सारी चीज़ों को लेकर 2 गिलास पानी इसमें डालें। पहले इसको धो लें, धोने के बाद फिर 2 गिलास इसमें पानी डालें और फिर इसको पका लें। और जब 1 गिलास रह जाए तो इसको छान लें। आप चाहें तो इसके अंदर शहद वगैरह मिला सकते हैं, तो इसको फिर आप पी लें थोड़ा थोड़ा करके। 2-3 मरतबा में इसको पी लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बेहतरीन रहेगा। अंदरूनी जो बुखार होते हैं वो निकालने के लिए भी मुफीद है, नज़ला खांसी के हवाले से भी मुफीद है। बच्चों को ये है कि इसकी खुराक थोड़ी सी कम करके दे दी जाए। बाकी दूसरा एक जो मसला बताया था कि सांस का मसला है और नज़ला वगैरह इस तरह से रहता है, सांस है, खांसी है, ये इन्होंने तज़किरा फरमाया था। अल्लाह करीम आपको भी शिफा अता फरमाए। और इसका इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ये भी थोड़ा सा तफसीली है। अगर इसको बनाकर आप रख लेंगे घर के अंदर तो ये बच्चों को नमूनिया जैसे हो जाता है। बाज़ बच्चों की पसली चल रही होती है आजकल, जैसे सर्दियों का मौसम हमारे यहाँ शुरू हो रहा है तो पसलियाँ चलती हैं, नमूनिया हो जाता है। और इसके अलावा नज़ला है, खांसी है, बुखार है, इन सब चीज़ों में ये बहुत मुफीद है। बनाकर आप रख लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये बहुत बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले आपने लेना है इसके अंदर ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान असली वाली हो, 1 ग्राम आपने लेनी है। फिर इसमें 2 कुश्ते हैं। कुश्ते का नाम सुन के हो सकता है कि आपको लगे कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो नुकसानदेह होती हैं, तो होते हैं बाज़ ऐसे, लेकिन यहाँ पर वही बताया जाता है कि जो आम तौर से इस्तेमाल में भी होते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ये कुश्ता बारासिंगा और कुश्ता अबरक, ये आपने लेना है 6-6 ग्राम। कुश्ता बारासिंगा ये आपको बना बनाया मिलेगा, आपने बनाना नहीं है, ना बनाने के चक्करों में पड़िएगा, ये आम आदमी का काम नहीं है। तो कुश्ता अबरक और कुश्ता बारासिंगा ये आपने लेना है 6-6 ग्राम। और ज़ाफ़रान लेनी है 1 ग्राम। तो ये कुश्ते तो पिसे हुए ही होते हैं, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। शक्कर तिगाल, शक्कर तिगाल ये आपने लेना है 12 ग्राम। और एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है काकड़ा सिंगी। अब ये मुश्किल नाम है, बताया इसलिए जा रहा है कि ये अफादियत के एतबार से जो है बहुत बेहतरीन है, तो इसलिए आप मुश्किल अल्फाज कबूल कर लें। काकड़ा सिंगी ये भी 12 ग्राम आपने लेनी है। अल्फाज कबूल कर रहे और दवाई ले रहे हैं जाके, ऐसी बात है, गौर से सुने। ये भी है काली मिर्च, ये 6 ग्राम। और जायफल जो है ये भी आपने लेना है 6 ग्राम। तो इन सब चीज़ों को आपने ले लेना है। दोबारा दोहरा देता हूँ, ज़ाफ़रान 1 ग्राम, कुश्ता अबरक जो है ये 6 ग्राम, कुश्ता बारासिंगा 6 ग्राम। ये ना भी मिले कुश्ते तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसकी टेंशन ना लें। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शक्कर तिगाल 12 ग्राम, काकड़ा सिंगी आपने लेना है, ये 12 ग्राम लेना है। इसी तरह से काली मिर्चें हैं वो आपने 6 ग्राम लेनी है। और जायफल जो है ये 6 ग्राम लेना है। अब करना क्या है, शहद आप ले लें तकरीबन आधा किलो। ये सारी चीज़ों को पीस लें, फिर शहद के अंदर इसको शामिल कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और फिर सुबह और शाम 1-1 छोटी चम्मच, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनको आप आधी चम्मच दे दें। तो 10 साल से बड़े हैं उनको 1-1 चम्मच दे दें। जो 5 साल से छोटे हैं उनको 1/4 चम्मच दे दें। 2 टाइम आप दे दें। और अगर इस तरह का मसला नहीं भी है, नज़ला खांसी कोई पसली वगैरह इस तरह की नहीं चल रही है, तो भी आप दे सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये ठंड जो है, ठंड का मौसम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। इसमें ये कि नमूनिया है, पसलियों का चलना है, ठंड वगैरह लग जाती है, नज़ला खांसी, फेफड़ों के जो अमराज होते हैं इंशाल्लाह उसके लिए हो जाएगी। ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह नुस्खा बन जाएगा। ज़ाफ़रान असली लीजिएगा, इसका ख्याल कीजिएगा। चले, ये बात भी है। वो बेचारा तो दुकान पर जाने वाला वो बोलेगा भाईजान जो ज़ाफ़रान है उसको तो जो देंगे
وہ بھلے بھٹے کے اس کو بال دے دے اس کو، وہ تو بیچارہ فران سمجھ لے کر آ جائے. اللہ کریم ایمانداری کے ساتھ جو ہے جو بھی ایسے لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو دیانتداری کی توفیق نصیب فرمائے. باقی یہ کہ آپ زعفران جو ہے وہ ملتی ہے تقریباً 300 روپے کی 1 گرام آپ کو ملے گی کم و بیش. کوئی آپ کو بہت سستی دے گا خیال کر کے تو 250 کی دے دے گا، کوئی 400 کی دے گا. ابھی سردیوں میں اور مہنگی خیر ہو جاتی ہے. تو وہ اگر لے لیں، وہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کچھ کڑواہٹ سی پائی جاتی ہے. جب آپ اس کو منہ میں رکھیں گے اس کی کڑواہٹ سی ہوگی، تھوڑی سی وہ کڑک سی ہوتی ہے. اور پھر ایک نشانی میں نے تو خود بہت دفعہ اس کو دیکھا ہے کہ جب آپ اس کو پیسیں گے نا تو جو بڑا مکھی ایک ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مکھا، وہ جو عام طور سے آم کھاتے ہیں جب آتی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ. جب بھی اس کو میں نے کھرل کیا ہے تو وہ گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے. وہ یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے. اب ضروری نہیں ہے وہاں مکھی کا راستہ نہیں ہوگا کہاں سے آئے گی، لیکن یہ بھی ایک نشانی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خلیل بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. بڑی پیاری بات بتائی آپ نے. کشتہ یہ کشتن سے ہے، کشتن نہ ہو تو پھر کشتہ بندہ کھائے تو وہ بندہ ہی پورا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. اب علاج جو ہے یہ طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور میں چاہوں گا اس پر کچھ مزید بھی گفتگو فرمائے خالد بھائی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات، معجزات، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اور افضل ہونے کی بات ہوتی ہے تو یقیناً یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیثیت میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں جو رب نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بابت سوال ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں، قرآن بیان کرتا ہے فاشارت الیہ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اپنے رب کا بندہ ہونے کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کم سنی یا جھولے کی حالت میں دی. چند دن یا اسی دن کی بات تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دیکھیے. رب العالمین جل وعلا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا فرمایا. روایتوں میں آیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے دن ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. راوی کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص اپنا بچہ لے کر آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو گود میں لیا اور ارشاد فرمایا میں کون ہوں. اس بچے نے واضح زبان میں کہا انکا لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا. اسی طرح ایک مرتبہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہے اور ایک خاتون آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے جوان بچے کو لے کر. ان کا دکھ یہ تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب سے یہ پیدا ہوا ہے میں نے اسے بولتا نہیں سنا ہے، میں نے اس کی آواز سننے کے لیے ترستی ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال اس کے سامنے دہرایا اور کہا کہ یہ لڑکے بتاؤ میں کون ہوں. اس لڑکے نے فوراً کہا انکا لرسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد سے وہ بچہ روانی کے ساتھ بولنے والا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے معجزہ عطا فرمایا اور لوگوں نے دیکھا. یعنی اس کی مثل اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے انبیاء نے کیا کیا معجزات دکھائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بیان کرتے ہیں تو رب العالمین جل وعلا نے بے مثال اختیار عطا فرمایا اور با کمال معجزات سے حضور کرا. واہ 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 سبحان اللہ. اسی کو کنٹینیو کریں حافظ صاحب بھی. اللہ جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا رتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیان کیا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام نے بڑی آپ کی عظمت ہے، بڑی آپ کی شان ہے. جد الانبیاء آپ کا لقب ہے. آپ علی نبینا علیہ السلام کو خلیل اللہ کا جو لقب ملا اس کے تناظر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا.
آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل کو جو علماء نے ڈیفائن کیا نا، علامہ صاحب مرقات نے اس کو جو ڈیفائن کیا، اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں اپنے الفاظ میں. فرمایا کہ خلیل وہ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی حاجت نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی تمنا نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کے حکم کے منتظر ہیں. صحیح. جو ان کے محبوب نے، جو ان کے رب نے انہیں فرمانا ہے، انہوں نے لبیک کہہ دینا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ ایک رتبہ ہے، بڑا مقام ہے. آپ دیکھیں ذرا ناظرین، غور کریں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، چھوٹی عمر ہے، اس عمر میں جو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمائے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ان کو اس وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ جہاں نہ انسان ہے، نہ وہاں کوئی دیگر زرعی معاملات ہوتے ہیں، بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے. اللہ اکبر، کیسا آپ کا مقام تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب سب کچھ ترک کر دیا اور چل پڑے. شیطان آیا، اس نے کوشش کی، ناکام و نامراد ہی اس نے ہونا تھا. وہاں پہنچ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہی بچہ ایک وقت ایسا آیا جب ان کی قربانی کا حکم ہو گیا. جناب خلیل جو ہیں ہر موقع پر وہ اللہ کی رضا لبیک کہہ رہے ہیں، بالکل میں حاضر ہوں یا اللہ، رب تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے. بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے. لیکن ایک رتبہ یہ ہے کہ خلیل رب کی رضا چاہتے ہیں، اور ایک رتبہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی فرمائے. اللہ اللہ اللہ. دونوں میں کتنا فرق ہے نا. ایک وہ اپنا مقام ہے ان کا، لیکن یہاں کیا صورت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور قلب مبارک میں یہ خیال تشریف لا رہا ہے کہیں ایسا ہو کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے چینج کر کے کعبۃ اللہ المشرفہ قرار دے دیا جائے. یہ خیال مبارک قلب مبارک میں آ رہا ہے. نماز کی کیفیت ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے کلام پاک نازل فرمایا، اور کیا پیارے الفاظ ہیں اس کے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. سبحان اللہ. محبوب آپ کے چہرے کا اٹھنا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب ہم ضرور قبلہ اس کو بنائیں گے جس میں آپ راضی ہیں. سبحان اللہ. یہ فرق ہے. خلیل رب تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ شان و عظمت یہ ہے رب اپنے محبوب کو راضی فرماتا ہے. اللہ اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی شان و عظمت کے باوجود فرمایا، آقا فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام. وہ قیامت کا دن، وہ بڑا ہولناکی والا دن، شدت کا دن، جہاں انبیاء کرام یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. وہاں جد الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے. فرمایا ساری کی ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی. اللہ. وہ جہنم میں گیا، جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. واہ واہ واہ. اور سبحان اللہ. مزید حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر عظمت و شان کی بات کی جائے، آپ کا بھی بڑا رتبہ ہے. آپ کی شان قرآن بیان کرتا ہے. آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ وجاہت رکھتے ہیں. تھپڑ رسید فرماتے ہیں ملک الموت کی آنکھ باہر آ جاتی ہے، قبطی کو لگتا ہے موت واقعہ ہو جاتی ہے. یہ عالم ہے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے. ایک جناب کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، 30 راتوں کی عبادت ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو بھی عبادت کا سلسلہ ہوتا ہے. جب اس پہ مزید 10 کا ایڈ کرنے کا حکم فرمایا جاتا ہے مسواک کرنے کے سبب، چونکہ میں مختصر کر رہا ہوں، جب یہ معاملہ ہوتا ہے 40 راتیں گزرنے کے بعد وہ رات عطا ہو جاتی ہے. ایک تمنا اور دل میں آ جاتی ہے. کیا بات. ربی آرینی انظر الیک. یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، دیکھنا چاہتا ہوں. تمنا ہے. یہاں سے علماء نے بڑے مسائل عکس کیے ان الفاظ سے. بہرحال یہاں جو ہمارے لیے اس وقت قابل توجہ ہے، ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکتے. ہاں ساتھ ہی ارشاد فرمایا ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر رہا، قائم رہا، کھڑا رہا، تو پھر عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فلما
तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन फखर्र मूसा साइqa। जब उनके रब ने अपनी तजल्ली का ज़ुहूर फरमाया तो पहाड़ को तो रेजा रेजा पाश पाश कर दिया। अतः मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए। अल्लाह इफाका हुआ, कहा सुब्हानका तुब्तु इलैक, तेरी बारगाह में या अल्लाह रजूल आता हूँ। ये जनाबे कलीम हैं, वजीह अल्लाह की बारगाह में रुतबा रखते हैं, वजाहत वाले हैं, कलीमुल्लाह का लक़ब मिला है। उनका रब उनके मिजाज की तेजी को जानता है। ये अल्फाज नकल की गए किताबों के अंदर। इसके बावजूद जब यही तमन्ना करते हैं, दीदार के तालिब होते हैं, तो क्या कहा जाता है? इधर शान ये है, बज़ाहिर को पहले मुतालबा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आराम फरमाया बाद रिवायात के मुताबिक हज़रत जिब्राइल को भेजा जाता है और फिर कहा जाता है कि आपका रब आपसे मुलाकात का इरादा फरमाया। पर के तालिब मतलूब देखे कोई, किस्सा तूर मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई। ऐसा देखा है, मा ज़ागल बसर फमा तगा, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, इसको देखा। ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे जी, और जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। वाह वाह वाह। जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यजल है, और जो खताएं बख्शवाए उसे आप क्या कहेंगे। वाह वाह माशाअल्लाह। ये बड़े ज़ौक वाली बात है कि वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक मामूल है वो रात को देर तक जागना, इबादत करना कसरत के साथ, लेकिन जब मेराज की रात है उस दिन अंदाज ही जुदा है। उस दिन आराम फरमा रहे हैं, उस दिन आराम फरमा रहे हैं, वैसे क़याम फरमाते हैं। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इजहार है जो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में आपको हासिल है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत कुछ है बयान करने के लिए, घड़ी कह रही है, टाइम बिल्कुल जो है वो शॉर्ट है, खत्म होने वाला है प्रोग्राम का। आइए साथ सलाम पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तुम बहारे बाग़े आलम, तुम बहारे बाग़े तुम नवीद इब्ने मरियम, तुम पे कुर्बान सारा आलम। आदम औलाद आदम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। झूम गए अत्तार हर सु शाह के मीलाद की, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा।